الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا ذكر للعالمين۔ قادیانیوں کے عقائد کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب ان کا تیسرا عقیدہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیم تمام انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ قادیانیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو مرتب کرتا کتب وغیرہ ہے، ان میں جو تعلیم ہے وہ اس میں جو ہے وہ نجات ہے مسلمانوں کا اور پورے انسانوں کا نجات اسی تعلیم میں ہے۔ یہ عقیدہ تو ان کا غلط عقیدہ ہے اور غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ اب قرآن پاک سے ہم استدلال لیتے ہیں اور قرآن پاک سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سا تعلیم اچھا ہے، یہ قرآن ہمیں بتائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ نہیں ہے وما ہوا اور نہیں ہے الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مگر عالمین کے لیے، عالم والوں کے لیے تذکیر ہے اور نصیحت ہے، یعنی ہدایت کے لیے یہ قرآن پاک ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ غلام احمد قادیانی کی تعلیم انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارا دعویٰ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، ان کا دعویٰ غلط ہے، ان کا عقیدہ باطل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن نجات کا ذریعہ ہے اور احادیث مبارکہ بھی نجات کا ذریعہ ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اس میں بھی قرآن سے اشارہ لیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ تو نجات اور ہدایت یہ قرآن کریم میں ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی من گڑت اور بکواسات اور خرافات میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو مرزائیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔